الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ایک دوست نے یہ سوال کیا کہ پیر صاحب یہ بتائیں کہ جب دو پیر بھائی جو ہیں آپس میں جھگڑا کر لیتے ہیں تو ایک شیخ کا، پیر کا، مرشد کا کیا کردار ہے ان دونوں کے لڑائی جھگڑے میں یا صلح کرانے میں، اور آپس میں ان دونوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ تو آج اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں دو پیر بھائی جو ہیں ان کو لڑائی جھگڑا کرنا زیب ہی نہیں دیتا، اور نوبت جو ہے وہ لڑائی جھگڑے تک نہیں آنی چاہیے۔ مگر اگر کسی وجہ سے ایک پیر بھائی جو ہے وہ اپنے نفس امارہ سے مغلوب ہو کر اپنے دوسرے پیر بھائی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو دوسرے پیر بھائی کو اس حالت کو، سچویشن کو سمجھتے ہوئے پہلے شخص کے نفس امارہ کا جواب اپنے نفس امارہ سے نہیں دینا، بلکہ اسے چاہیے کہ اس کے نفس امارہ کا جواب جو ہے وہ اپنے حسن خلق سے دے۔ وہ سمجھ آئے کہ اس وقت اس شخص پر اس کا نفس امارہ شر جو ہے، جو برائیوں کی جڑ ہے، وہ غالب ہے، اور یہ شخص اس سے مغلوب ہو کر مجھ سے لڑائی جھگڑا کر رہا ہے یا تو تکرار کر رہا ہے، تو آپ کو اس کے شر کا جواب جو ہے وہ اپنے اندر موجود خیر سے دینا ہے۔ آپ کی خیر جو ہے اس سے اس کا شر جو ہے وہ مٹ جائے گا۔ اس کے بعد اس بات کو شیخ کے حضور پیش کرے۔ اگر وہ شخص خود پہلے نفس امارہ کے شکار شخص کا جواب اپنے نفس امارہ کا شکار ہو کر دے گا تو لڑائی جھگڑا بجائے کم ہونے کے بڑھ جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ بات اتنی بڑھے کہ ان دونوں میں سے کوئی جانی نقصان بھی ہو۔ تو اس سے بچنے کے لیے اگر ایک شخص نفس امارہ کے شر سے، اس کی برائیوں سے مغلوب ہو گیا ہے، تو دوسرے شخص کو حالت کو سمجھتے ہوئے اس کا جواب جو ہے اپنے قلب اضافی سے، اپنی اندر موجود خیر سے دینا چاہیے۔ پھر جب بات مرشد تک جائے گی تو مرشد کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ پہلے نمبر پر تو مرشد جو ہے وہ اس شخص کو جس نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، جو نفس امارہ سے مغلوب ہوا ہے، اس کو ڈانٹنا چاہیے، کیونکہ مرشد کو اختیار حاصل ہے۔ وہ اس کو ڈانٹے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، کیوں زیادتی کی؟ تم اپنے نفس پر قابو کرو اور اس کو اور زیادہ مجاہدات اور ریاضت میں ڈالے تاکہ اس کے اندر موجود جو برائی ہے وہ ختم ہو، اور وہ کسی بھی صورت میں کبھی بھی آئندہ اپنے برائیوں والے نفس کا شکار نہ ہو،
اور نہ کسی پیر بھائی سے زیادتی کرے۔ اب جو دوسرا شخص ہے جس پر زیادتی ہوئی ہے، شیخ اسے بھی بلائے گا اور اسے کہے گا کہ بیٹا تم اپنا محاسبہ کرو، دیکھو کہ تم سے کون سی غلطی سرزد ہوئی ہے، کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ شخص تم پر مسلط کیا گیا اور اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے اس گناہ، اپنی اس غلطی کی معافی طلب کرو کہ یا اللہ مجھ سے جانے انجانے میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے جس کے بدلے میں یہ شخص مجھ پر مسلط کیا گیا، تو میں تم سے اس گناہ کی، اس غلطی کی معافی طلب کرتا ہوں، اور پھر ان دونوں میں صلح کروا دیں اور دونوں کو سمجھائے کہ پیر بھائی جو ہیں وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھائی ہیں، اور کسی بھی صورت ان کے درمیان کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی تم دونوں، بلکہ آئندہ بھی کوئی میرا مرید جو ہے وہ آپس میں جھگڑنے کی کوشش نہ کرے۔ امید ہے آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل اور کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔